اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہر دعا کی کیفیت میں 27 دفعہ یہ پڑھیں. کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے، اس دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے. اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتا ہے. وعدہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 27 دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 منٹ میں فیصلے کروا لیں. مہنگے سودے بولے 4 منٹ کا پیکج ہے یہ، اور 4 منٹ میں اگر اب مزید دھیان کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے، ترجمے پہ نظر رکھ کے، لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا. ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنے لیے لے رہا ہے، کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جاؤ. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے. ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. 2 رزق کٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں،
اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے،
اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے۔ روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہو ہوں۔ جاتی، یقین جانیے، کشف ہوتے میں ہیں، نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا دل کی ہوگا، کہیں آنکھیں نہیں کھل پڑھا جاتی ہیں، ہوگا، کہیں نہیں یہ سنا ہوگا، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ شاید انسانوں آپ کے کو یہ دلوں میں بات جھانک بہت لیتے کم ہیں۔ ملی۔ یہ کائنات دیکھیے کے راز پڑھ لیتے ہمارے ہیں، جسم میں ہاتھ کی کائنات کے کتنی راز حیثیت ہے، اور پھر پڑھ ہاتھ میں لیتے ہیں۔ انگوٹھی کی کتنی طاقت کہ ہے۔ اللہ پاک ان کے سامنے جنات یہ ان لوگوں سے آنکھوں پوچھیں جن دکھاتا کو ہے، حادثاتی طور پہ ان کے یہاں انگوٹھے تک، کٹ یہاں جاتے ہیں۔ تک، یہاں تک پہلے بطور سزا قبر کے راز بھی ان کے نواب، اوپر کھول بادشاہ، دیتے ہیں۔ راجے، مہاراجے لقمے یا کا پرانی اثر تاریخ یہ ہے، میں دل کی بطور آنکھیں سزا انگوٹھا کاٹ دیا کھل جاتا ہے، دل کی اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو نور جاتا ہے۔ لقمے کی تاثیر ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک تو سب کے طرف، پاس ایک ہے۔ انگوٹھی کی قوت ایک، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، ایک انگوٹھی دل کی کی قوت آنکھیں ایک۔ سب کے پاس نہیں، اور آپ دیکھیں کہ دل کی آنکھیں انگوٹھا سب ہی کے لگایا پاس جاتا ہے، نہیں، انگلی نہیں لگائی دل جاتی، کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، اسٹامپ پہ، نور لقمے کی اسٹیمپ پہ، تاثیر ہے۔ نشانی کے طور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس انگوٹھی کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ دل گہرا کی تعلق ہے۔ دنیا شاد اور دل کا وہ جہاں یہ ہاتھ کی بندہ قوت ہے، بامراد جہاں یہ بن جسم جاتا کی طاقت ہے، جو جہاں یہ اعصاب کی نوری قوت لقمے ہے، اپنی وہاں اس کا زندگی اگر میں شامل ہمیں کرتا ہے۔ اس کے مشین، اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھی کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، اچھا یہ صورت بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ہیں۔ آج ہم اس انگوٹھے کو ایک راز کھولتے ہیں، سردار تھا، اس کو بچھو نے اور ایسے ایسے کاٹ لیا، راز اور جو اس کو بہت چل پوشیدہ رہا تھا ہے، بیچارہ۔ ہماری طب فرمایا کی کتابوں میں، سانپ کا کاٹا، ہماری ہندی طب کی سوئی، کتابوں میں، یونانی مچھلی کا کتابوں میں، کاٹا، پرانی ہزاروں سالوں میرے پاس تاریخوں ایک میں سانپ کا اس کاٹا انگوٹھی آیا کے راز چھپے۔ غنودگی میں تھا، میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے سوتا بتاتا تھا، ہوں۔ اور میں نے کہا اس کو سونے کبھی بھی اگر آپ کا گلا خیال خراب نہ کیا انہوں نے، آواز ہٹا بند تو ہے، بندہ ختم ہو ٹانسس ہو گیا، گئے، سانپ کا کاٹا تھا۔ اور ڈاکٹر ہمارے کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، تو لائے تھے۔ یا یہ ہے کہ کہنے اتنے لگے اس کہ پیپ آ رہی بچھو کے ہیں کاٹے کا علاج اور گلا صحابہ کرام بالکل نے آپ کا سوجا 7 ہوا ہے، بار اس میں سورۃ برم ہے۔ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر ایک اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے، اس کی مالش کریں۔ یہ دیکھیں ایسی مالش کریں، زمانے پہ زمین خوب پہ مالش نازل کی ہے جو اس سے اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اور اتنا جو گرم اس ہو کے جائے بعد کبھی تیل کے ساتھ، آئے گی، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہیں۔ آئے گی، اور جب ہلکی سورۃ فاتحہ ہلکی ہلکی نازل مالش کرتے ہوئی، ہیں۔ اب دیکھیں میں نے شیطان چند لمحے رویا، مالش کی ہے پیٹا، تو میرا انگوٹھا بالکل اپنے گرم ہو سر پہ راکھ ڈالی، بہت گرم۔ اور اتنا شور کیا اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی کہ باندھ دیجیے۔ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ٹوٹکا تو ہے، یہ ہے۔ اور اگر ایک ٹوٹکا آئی یہ ہے کہ تو آپ واپس صرف چلی انگوٹھے کو جائے۔ ایسے گرم کریں، اگر واپس نہیں گرم گئی کریں تو کسی اور کی گرم زبان کرتے پہ نہ کرتے جائے، یعنی آپ کوئی اس کو پڑھ نہ سکے۔ سرجیکل ٹیپ لے لیں اگر پڑھیں یا تو اس کاغذ کا کی ٹیپ یقین لے نہ لیں، ملے۔ اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ دنیا بھی، آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، خوشیاں، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، والے کو ملتی ہیں۔ میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ آج پوچھا بھی گاڑی، شیطان سورۃ ایک صاحب دیکھ کے مجھے فاتحہ کہنے لگے سے آپ بکری والے ہیں؟ لرزتا ہے ہاں۔ کہ کہا سورۃ آپ کا یہ فاتحہ ٹوٹکا چھپا تھا پڑھنے سے کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں ٹیپ کی شکل میں، باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو سورۃ اور فاتحہ میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسل میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا، بہت زیادہ ہوگا، یہی کچھ کیا، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ پھر تو ہوش اس کو نہیں گرم کر کے
رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ بہت زیادہ ہو کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں، میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے بازار میں جاتے تھے، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائیں. کیوں جاتے ہیں؟ ایک ترکیب سن لیجیے، لینے کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کی، خوب مالش کی، سلام اتنا مالش کریں اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو کیا جائے. پتا کسی کے سلام. اس کے بعد اس کو پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. فرمایا بازار میں اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر بس یہاں پڑتا ہوں. فرمایا جو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو اس کو تو ختم 10 ہو جاتا. نیکیاں ملیں گی، اور ایک انسان ایک کھجور پڑے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتا. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہماری دماغی جسمانی، یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا لگا ہوا ہے. وہی بازار میں پڑھے تو ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے اور مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج میں یہ رواج بڑھ رہا ہے. کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی جو انسانوں نے چھوڑ اور ساتھ زمین، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا. دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. کھانے کے ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے. مانا نہیں رکھتی. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. نوری لقمہ زندگی میں آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. حال زندگی گزرے گی اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، جواب زندگی گزرے گی. آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض مل جاتے ہیں اور گلے کی کوئی مرض ہے، فاتحہ سے آواز بیٹھ گئی اور 7 دفعہ سورۃ آواز میں خراٹ ہے، وہ طاقتور چیز ہے گلا جو کام نہیں 7 کر رہا، نسلوں کو گلا سوج گیا ہے، پلاتی یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگائے اعصاب کھچے ہوئے ہیں، پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہے. آپ سوچیں، آپ چند دن مشکل میری تھوڑی سی بات مانیں، آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں، کام بن جاتا ہے. لیکن چند دن اس انگوٹھی کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجئے خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون اور کا تیل، جس دن لی تھی آپ مالش کر کے لگائیں، اسی دن فیصلہ کیا تھا خوب مالش کیجئے، انشاءاللہ اسے اور چھپاؤں جب گا. گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لٹ جائیں. جو دل کا مریض ہو، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر جسمانی ہو یا بھول روحانی. میں نے بیٹھتے پچھلی دفعہ کہا نا کہ ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک نہ رہوں اور زندہ زندگی پھر لوٹا. سخت روحانی مریض ہوں، یہ جسمانی اب تک نہیں. کتابوں میں ہیں، میری پچھلی یہ اب دفعہ تک کی وجہ سینے سے میں پوری دنیا میں کوہرام یہ اب مچا تک ہوا ہے تجربات میں ہیں، کہ بابا چند لوگ جانتے ہیں. میری جانا کوشش تو ہے، ہوتی ہے جانا کہ تو لازم ہے. یہ پوری امت پچھلی کو، دفعہ پورے میں عالم نے کو، کہہ پوری دیا انسانیت کو، کہ ہر میں مذہب، دل ہر کا فرقے سخت کے مریض لیے ہوں، میرے لیے دعا آسانیاں کرو. ہوں، اور یہ راحتیں مریض ہوں، ہوں، خوشیاں روحانی ہوں، مریض، خوشحالیاں ہوں، روحانی اور ان کے مریض. لیے یہ ٹوٹلی یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے. چھپتے ہیں روحانی اپنی ہے میگزین میں، یا جسمانی. لوگ لیتے ہیں جیسے میں بہت کم دل کی لوگ. روحانی بیماریوں کے لیکن بارے جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ اللہ کرے چاہتا اس کا مرض کا علاج ہو جائے. آپ یہ کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کبھی کے بھی لیے بھی آپ اس کو نہ چھوڑیں. دعا کریں گے کہ آپ اللہ چاہتے ہیں میرے کہ آپ کی دل کو زندگی ٹھیک کر دے. صحت مند رہے، اللہ آنکھیں ٹھیک روشن کر دے. رہیں، ان میں آپ چمک وہ باقی رہے، لوگ سمجھتے رہے انگوٹھی کی اور خدمت اندر سے کریں. کام کھوکھلا ہو. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھلک رہے علاج ہے. 100 سال کی عمر کے بعد جسم تک کی اور دل کی اور آواز صاف جسمانی رہے، بیماریوں اس کا انگوٹھی کی علاج خدمت ہے. کریں.
یہ صحت مندی آپ چاہتے ہیں کہ کا راز آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں سورۃ فاتحہ اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، ہے۔ آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اللہ جل شانہ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا